بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 22 کا تیسرا اور آخری حصہ۔ سبق کا نام ہے ہولناک آگ، اور اس کے تیسرے حصے میں ہم 2 ایسے لوز پڑھیں گے۔ پہلا ایسے لو ہے فاعل، فعل، مفعول کی ترتیب سمجھ سکے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ فاعل کیا ہے، فعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے۔ اور ہمارا دوسرا ایسے لو ہے مخصوص ذخیرہ الفاظ کی زبانی املا کو تحریر کر سکے۔ یہ ہیں ہمارے آج کے 2 ایسے لو۔ اب چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 74 کھول لیجئے، اور کہانی کا بقیہ حصہ جو والد اپنے بچوں کو سنا رہے تھے، وہ بقیہ حصہ ہم چل کے سنتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہاں، لوگ ان کے بہت مخالف تھے۔ ایک مرتبہ ان کی قوم تہوار منانے شہر سے باہر گئی، یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی قوم کے لوگ ایک تہوار، ایک خوشی منانے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے سارے بت توڑ دیے۔ بت خانہ وہ جگہ جہاں پر بت موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی سارے لوگ ایک تہوار اور ایک خوشی کا موقع اور ایک میلہ اور ایک بازار جہاں پر لگا ہوا تھا، جیسے ہی سارے لوگ وہاں چلے گئے اور بت خانہ خالی ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں چلے گئے اور وہاں پر موجود سارے کے سارے بت توڑ دیے، صرف ایک بت، بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان سب کو تم نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سب سے بڑے بت نے انہیں توڑا ہے۔ تمام لوگ لاجواب ہو گئے۔ کیوں؟ یعنی تمام لوگ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، یعنی ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی جب ایسا ہوا کہ وہ شہر کے وہ تمام لوگ ایک خوشی کے موقع پر، ایک میلے کے موقع پر شہر سے باہر چلے گئے، اور شہر سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا۔ اور وہ بت خانہ جہاں پر تمام بت موجود تھے، وہ بھی خالی ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بتوں سے نفرت کرتے تھے، وہ اس بت خانے میں چلے گئے اور وہاں پر موجود سارے کے سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور اپنی کلہاڑی اس بڑے بت کے اوپر رکھ لی۔ جب لوگ تہوار سے واپس آئے، میلے سے واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے بت تو ٹوٹ چکے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ہم تو باہر گئے ہوئے تھے اور شہر میں تو صرف آپ ہی موجود تھے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بت آپ نے توڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا کہ نہیں، یہ بت میں نے نہیں توڑے، بلکہ اس بڑے بت نے توڑے ہیں جو کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس بات پر سارے کے سارے لوگ غصہ بھی ہوئے اور وہ لاجواب بھی ہو گئے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان کو شدید غصہ آیا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم حضرت ابراہیم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور انہیں سخت سزا دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چلتے ہیں کتاب میں دیکھتے ہیں۔ بہت سارا ایندھن لے کر آگ جلائی گئی، یعنی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، دہکتی ہوئی یعنی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس وقت ساری قوم نے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ ایک عجیب کام دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، یعنی باوجود یہ کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور وہ آگ بھی معمولی آگ نہیں تھی بلکہ بہت بلند اور بہت تیز آگ تھی۔
آگ سے صرف وہی رسیاں جلیں جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ یوں کفار کو رسوائی نصیب ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا۔ یہ ہے پوری کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد بچوں نے سوال کیا، ابو جان لیکن اس واقعے میں پتھر کا ذکر تو آیا نہیں۔ ایک بچے نے کہا، ایک سوال کیا، کیوں بیٹا، کیا وہ سب بت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے وہ پتھر کے نہیں تھے؟ سب نے ایک ساتھ اطاعت میں یعنی بات ماننے کے انداز سے سر ہلا دیا کہ ہاں واقعی وہ جتنے بھی بت تھے وہ کس کے بنے ہوئے تھے؟ وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ اور آپ کے لیے ایک معلومات سے بھرا ہوا ایک چوکٹا بھی ہے، جس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ان کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ان کے بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق، اور دہکتی آگ کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھی کہ کیسے انہوں نے بتوں کو توڑا، اور جب واپس آئے لوگوں نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آگ لگائی اور دہکتی آگ میں ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے محفوظ رکھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے ایسا کام کیا جو عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس سبق کو آپ غور سے سنیں اور اس کہانی کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا دوستوں کو ضرور سنائیں تاکہ انہیں بھی اس ہزاروں سال پرانے واقعے سے عبرت حاصل ہو۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کون سا گھر کا کام آج ہم آپ کو دیں گے۔ گھر کے کام سے پہلے ہم کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تجسس، جس کا مطلب ہے شکوک و شبہات۔ فعل کہتے ہیں کام کو، دہکتی یعنی جلتی، عجب یعنی عجیب، رسوائی یعنی بے عزتی، اطاعت یعنی رضامندی۔ اب ہم چلیں گے مشق کی جانب۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 75، سوال نمبر 1، درذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آپ کے سامنے 5 سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے ان سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کے مختصر جوابات آپ نے اس سبق کی مدد سے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے سوال نمبر 5 کی جانب، جو کہ ہے صفحہ نمبر 77 پر۔ سبق سے 5 فعل ڈھونڈ کر نکالیے۔ ہمارا SLO کیا تھا؟ اس میں فعل کی پہچان۔ فعل کہتے ہیں کام کو، اور فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس سے یا جس پر کام کیا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ یہاں پر 3 چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کام کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ بت توڑنے والے ہیں، لہٰذا یہ ہوں گے فاعل، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا۔ تو حضرت ابراہیم نے بت کو توڑا، تو کام کرنے والا کون ہے؟ بت توڑنے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم، لہٰذا وہ فاعل ہوں گے۔ اور کام کون سا کیا جا رہا ہے؟ توڑنا، لہٰذا توڑا فعل ہوگا۔ اور کس چیز کو توڑا؟ بت کو، تو بت کیا ہوگا؟ مفعول۔ تو آپ نے اسی طرح فعل، فاعل اور مفعول کی جو آپ نے یہ ترتیب سمجھ لی، آپ نے اسی کی مدد سے آپ کے سامنے جو 5 خانے دیے گئے ہیں، آپ نے ان خانوں میں فعل تلاش کرنے ہیں آج کے سبق سے اور ان خانوں میں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6، مناسب الفاظ لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ یہ ہے سوال نمبر 6، یہ بھی آپ کے گھر کا کام کا حصہ ہے۔ اب ہم چلیں گے ورک بک کی جانب اور پڑھنا، سننا اور بولنا کے حوالے سے ایک گھر کا کام دیں گے۔ سوال نمبر 1 اور صفحہ نمبر 61، ورک بک کا صفحہ نمبر 61۔ والدین اقتباس درست تلفظ کے ساتھ بچے سے سنیں اور کسی دوسرے پیغمبر کا واقعہ بچوں کو سنائیں اور بچے سے اس کے متعلق مختلف سوالات پوچھیں۔ یہ سب کام لکھنے کا نہیں ہے بلکہ سننا، بولنا اور پڑھنا سے متعلق ہے، اور آخر میں والدین نے دستخط بھی کرنے ہیں ورک بک پر۔ اور سوال نمبر 3 ورک بک کا آپ نے حل کرنا ہے صفحہ نمبر 62 پر۔ نیچے دی گئی تصاویر
سے کون سا فعل ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس میں بچہ کیا کر رہا ہے، یہ بچی کیا کر رہی ہے اور یہ آدمی کیا کر رہا ہے، آپ نے فعل کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر مختصر سا جملہ تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد 2 تصویریں اور بھی ہیں، آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے سامنے بھی تحریر کرنا ہے کہ اس تصویر میں کون سا فعل ہو رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کہانی کو مزے سے اور خوب غور سے سنا ہوگا، اور گھر کے کام کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اور اسکول بھیجنا ہے تاکہ آپ کو اگلی کلاس میں بھیجا جائے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔